کون حسین ابن علی؟ اس کی محبت میں نکل کے آئے ہیں گھروں سے. وہ حسین قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا. قربان کر کے خود کو مسلح بچا لیا. سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد دین خدا بچا لیا. حسین کون ہے؟ حسین دین خدا کا محافظ ہے، لیکن دین خدا بچا لیا. اتنا ہی مت کہیں کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا. تو دین نبی بچا لیا. اتنا ہی مت کہیں کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا. اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا. اتنا ہی مت کہیں کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا. اور روزہ نماز دین محمد کی برکتیں. روزہ نماز دین محمد کی برکتیں. تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تنہا میرے حسین نے یہ سارا دین نبی بچانے والا میرا حسین، جس کے لیے اللہ کے نبی نے تعارف کراتے ہوئے بتا دیا جب زبانوں کو چسا چسا کے حسین کو پالا، اپنے شانوں پر بہلا بہلا کے حسین کو پالا. سجدے میں رسول ہیں اور پشت پر حسین ہے. کیسا منظر زمانے کی نگاہوں نے دیکھا ہے. عرش والوں نے عرش سے جھانک کر دیکھا، فرش والوں نے فرش سے بلند ہو کے دیکھا، پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا. کتنا لمبا سجدہ نبی کا، اتنا طول پکڑنے والا سجدہ. پہلے تو کبھی نبی اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتے واجب نمازوں کے درمیان. کیا وجہ ہو گئی ہے کہ نبی کا سجدہ اتنا طول پکڑ گیا؟ خدا کی قسم جب لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے سجدے سے سر اٹھا، پشت پر حسین کا چہرہ نظر. پشت نبی پر حسین کا چہرہ نظر آیا. اور کون؟ حسین ابن علی، جو دین خدا کی خاطر اپنا سارا بھرا گھر چھوڑ کے چلے. سورہ نساء کی آیت نمبر 100 آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مہاجراً الی اللہ وَرَسُولِهِ، کہ جو شخص مہاجر بن کے نکلتا ہے، مہاجر بن کے نکلتا ہے یعنی ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے. ہجرت کر کے نکلنا اپنے گھر سے. اور کس لیے؟ ایسے نہیں کہ اپنے کسی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں. خدا کہتا ہے قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 100، پروردگار عالم کہتا ہے نہیں، اس لیے کہ اپنے رب کے لیے مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس درمیان میں جب وہ اللہ اور رسول کے لیے گھر سے نکلا ہے، اور خدا کہتا ہے اگر اس دوران میں ثم یدرک الموت، اگر اس درمیان میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر کوئی دے نہیں سکتا مگر سوائے اس پروردگار. صلی اللہ محمد وآل محمد اس کا اجر کوئی دے نہیں سکتا. اگر اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو خدا کے علاوہ کوئی اس کا اجر دینے والا نہیں ہے. تو بس مومنات گرامی، یہ ذکر حسین ابن علی کے ریفرنس سے اس آیہ مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھیے. دیکھیں، گھر چھوڑنا، ہجرت کرنا کیا ہوتا ہے؟ گھر چھوڑ، اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر نکلنا آسان کام ہوتا ہے؟ نہیں. ہم ویسے ہی اگر کسی علاقے میں رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں نا تو گھر چینج کرنا پڑ جائے، ہم کہتے ہیں اسی علاقے میں ملے، ہے نا،
جہاں جہاں جو انسان رہ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اسی علاقے میں مل جائے تاکہ میں اسی سیٹ اپ میں سروائیول ہے نا. تو پھر جو اپنا گھر نسل در نسل رہنے والے ہو, جس کے نانا کے قدموں نے مدینہ کو مدینہ منورہ بنا دیا, اس بسے بسائے گھر کو چھوڑ کر نکل جانا کوئی آسان کام تھا؟ اے اس گھر کو چھوڑ کر نکلنا ایسے ہی تو کوئی ہجرت نہیں کرتا, ایسے ہی تو کوئی ہجرت نہیں کرتا. ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. توجہ کیجئے, آپ نے توجہ کیجئے, ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. لہذا اپنے خوشی سے اللہ اور رسول کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل جانا اسی کا کام ہے جس نے یہ کہہ دیا لا یبایع مثلی, ارے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. خدا کہتے ہیں جو میرے لیے ہجرت کرتا ہے اس کا اجر میرے اوپر ہے. مومنات گرامی, بہت سارے اولیاء خدا نے, انبیاء خدا نے ہجرتیں کی ہیں, اور اتنا وقت تفصیلی نہیں ہے کہ میں سب کی جو ہے ہجرتوں کے بارے میں بیان کروں, لیکن اگر میں اشارتاً عرض کرتی چلوں تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم نے ہجرت کی تھی اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو. سب کے ذہنوں میں پورا واقعہ موجود ہے. اپنی زوجہ کو اور اپنے چھوٹے سے بچے جناب اسماعیل کو اور جناب ہاجرہ کو چھوڑ کر کہاں پہ بے وادی غیر ذی زرع, جو غیر آباد وادی تھی, صحرا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہاں خدا کی رضا کے لیے چھوڑ کر چلے گئے. تو پھر جب خدا کے لیے رضا کے لیے چھوڑ کر چلے گئے, خدا کہتا ہے جب میری رضا کے لیے ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے. تو پھر اگر اسماعیل جیسا ننھا سا بچہ ایڑیاں رگڑے تو زمزم کا چشمہ جاتا. اور پھر وہ ہجرت حبشہ, آپ کو معلوم ہے ہجرت حبشہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو ہم جو اب ہر جمعے کو ہمارے لیے مستحب ہے کہ اس قدر کے ہمارے لیے تاکید ہے ائمہ اطہار کی, ہم ہر جمعے کو نماز جعفر تیار پڑھیں. نماز جعفر تیار کو تبریت احمر کہا جاتا ہے, یعنی یہ وہ اکثیر نماز ہے جو اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ہر جمعے کے دن ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم ویسے بھی ادا کریں, اور کوئی حاجت ہو اس کے لیے بھی خاص طور پر ادا کریں. کون جعفر تیار؟ کہا جعفر تیار وہ ہیں, ایک تو پہلا رشتہ میں یہ بتا دوں کہ علی کے بھائی ہیں, علی کے بھائی ہیں, اور دوسرا رشتہ بھی بتاتی چلوں کہ نبی سے تو یہ ہے نا, نبی کے چچا زاد بھی ہیں, لیکن مومنوں کی تقویت قلب کے لیے بتاؤں علی کے بھائی بھی ہیں اور زینب عالیہ کے سسر بھی ہیں. تو جب فتح خیبر ہوئی تھی نا تو جب جناب جعفر تیار ہجرت حبشہ سے واپس آئے تھے, آپ کو معلوم ہے وہاں پورا جو ہے خطبہ دیا تھا جناب جعفر تیار نے, اور کس طرح سے کفار جب لینے پہنچ گئے تھے وہاں مسلمانوں کو تو آپ نے کس طرح سے بچایا تھا مسلمانوں کو, تو حبشہ کے بادشاہ کے سامنے. تو جس وقت جناب جعفر تیار آئے ہیں نا, خیبر کی فتح تھی, تو اللہ کے نبی کی نظر جناب جعفر تیار پر پڑی. آپ نے ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھا, مسکرا کر سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں خیبر کی فتح کی خوشی مناؤں یا جعفر تیری واپسی کی خوشی مناؤں. تو جناب جعفر تیار کی ہجرت, پھر اللہ کے نبی کی ہجرت. تو ہجرت جو اللہ کے لیے کرتا ہے, اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے, تو پروردگار عالم کہتے ہیں اس کا اجر میرے اوپر ہے. تو مومنات گرامی, پھر حسین ابن علی, زہرا کے دل کا چین, نبی کا نور ہے, جس کے ساری کی ساری ہجرت ہی اس لیے ہے کہ میرے مولا فرما کر گئے ہیں میں کس لیے نکل رہا ہوں, کہا کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں, اس لیے میں نکل رہا ہوں.
उम्मत मोहम्मदी की, मेरी और आपकी इस पूरी उम्मत की इस्लाह के लिए निकले हैं। हुसैन इब्न अली अपना घर बार छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर, अपने जवानों को साथ लेकर, अपने भाइयों को साथ लेकर, पूरे कुनबे को साथ लेकर किस लिए निकले? मौला फरमाते हैं मैं किसकी सीरत पे अमल करूंगा? मैं सीरत मुस्तफा पे अमल करने चला, मैं अपने बाबा अली मुर्तजा की सीरत पे अमल करने चला, कोई और सीरत नहीं। तो बस मुख्तसर करते हुए मैं चल रही हूँ। तो अल्लाह ने कहा जो हिजरत मेरे लिए करता है उसका अजर मेरे ऊपर है, उसका अजर मेरे ऊपर है। तो वो अजर क्या है उस परवरदिगार के ज़ात पर। अब खुदा ने हुसैन इब्ने अली को, मैंने कहा मैं मुख्तसर करते हुए चल रही हूँ, कहा खुदा ने हुसैन इब्ने अली को अजर क्या दिया? यूँ तो बेहिसाब अजर है, इतने अजर हैं, इतने अजर हैं कि मौला फरमाते हैं कि जो हुसैन पर रोए क्या बुलाए। अभी मसाइब की तरफ नहीं आती, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अजर तो इतने ज्यादा है कि अगर कोई गमे हुसैन में किसी की आंख में, मौला फरमाते हैं इतना सा भी आंसू आ जाए कि उसमें मच्छर का परतर हो जाए तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये हुसैन पे रोने का कितना बड़ा अजर है, कितने गोहरे नायाब हैं जो आप गमे हुसैन में अपने आंखों से बहाते हैं। तो ये सोचिए कितने अजर तो बेहिसाब हैं, लेकिन वो अजर जो 5वें इमाम और 6ठे इमाम की हदीस में मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमारे जद हमारे बाबा हुसैन इब्ने अली की शहादत के एवज 4 ऐसी चीजें उन्हें अता की हैं जो कायनात में किसी नबी को नहीं मिली। जी अस्सलाम, कायनात में इमाम मासूम की हदीस बयान कर रही हूँ मैं। ये किसी मौलवी का जुमला नहीं है या जोश खिताबत में मैं नहीं बात करने जा रही हूँ। ये 5वें और 6ठे इमाम, मैंने हदीस का रेफरेंस पहले आपको दे दिया। मौला फरमाते हैं कि हमारे जद को उनकी शहादत के एवज में परवरदिगार आलम ने 4 वो चीजें अता की हैं, बेहिसाब और चीजों के साथ 4 वो चीजें अता की हैं जो ना किसी नबी को मिली हैं, ना किसी रसूल को मिली है, ना किसी और इमाम को मिली, ना किसी और इमाम को मिली है। सोचिए कायनात में जब इनसे बड़ा कोई रुतबा ही नहीं है, इनसे बड़ा तो कायनात में कोई ओहदा ही नहीं है, जब इन्हें नहीं मिली तो किसी और को तो मिल ही नहीं सकती। और वो क्या 4 चीजें मोमिनात गिरामी आपके जोश बिला की तकवीत के लिए कि बस मुहर्रम की आमद हो गई, ये मजलिस का इब्तिदा हुई तो समझे मुहर्रम की इब्तिदा हो गई। अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को इस मोहब्बत से सरशार कीजिए, ये मोहब्बतें उनके दिलों में उड़ेल दीजिए। क्यों कि जिसके दर पे मैं और आप आए हैं 4 चीजें ना नबियों को मिली, ना रसूल को मिली, ना वलियों को मिली, ना इमामों को मिली। क्या चीजें? मौला फरमाते एक चीज, वो सबसे पहली चीज क्या है? कहा कि तुरबते हुसैन इब्ने अली में शिफारत, तुरबते हुसैन इब्ने अली में खुदा ने शिफारत की। पहला तरतीब के लिहाज से अगर बयान करूं तो पहला ये कि परवरदिगार आलम ने और नस्ल हुसैन इब्ने अली में इमामत रख दी, नस्ल हुसैन इब्ने अली में इमामत रख दी। बाकी के 9 इमाम हुसैन इब्ने अली की औलाद में। तो याद है ना, ये बोलते हैं कि जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के एहतराम में उठकर नहीं खड़े हुए थे तो मैंने जिक्र किया हुआ है, इस मिंबर से पढ़ा हुआ है, आपके जहनों में होगा। माँ बाप का एहतराम मैं अर्ज करती चलूं, बच्चों कान खोल के सुन लिया करो ये बातें। कहा माँ बाप का एहतराम यह है कि यूसुफ जैसे नबी जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम आए ना उनसे मिलने, बादशाह बन चुके थे जनाब यूसुफ। तो जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो जनाब यूसुफ, 2 रिवायतें मिलती हैं कि या तो तख्त पे बैठे थे या घोड़े पर सवार थे। तो आपने चाहा घोड़े से उतर जाऊं, तख्त पे बैठे थे तो चाहा खड़ा हो जाऊं। तो जो 7 लोग थे उन्होंने कहा आप इस वक्त बादशाह के एहतराम में लोग खड़े होते हैं, बादशाह किसी के एहतराम में खड़ा नहीं होता। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे रह गए। इसलिए कहते हैं कि इंसान की सोहबत भी ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे मशवरे देने वाले हों। अच्छे मशवरे देने वाले पार लगा देते हैं और बुरे मशवरे देने वाले खुद भी डूबते हैं, दूसरे को भी डबो देते हैं। तो कहा कि एक मर्तबा जनाब यूसुफ नहीं उठे तो जिब्रील अमीन अर्श से आए और कहा है नबी अल्लाह जरा अपने हाथ को जरा बुलंद करना। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की हथेली को ऐसे बुलंद किया, ऐसे सामने किया। तो कहा कि जिब्रील अमीन ने उनकी हथेली में से ऐसे कोई चीज निकाली
کوئی نور سا تھا ایسے نکلتا ہوا جناب یوسف کو معلوم ہوا. کہا اے جبریل یہ کیا نکالا؟ کہا اپنے باپ کے احترام میں نہیں اٹھ کر کھڑے ہوئے خدا نے آپ کی نسلوں میں آنے والی نبوت کا نور واپس لے لیا. جو نبوت آپ کی نسلوں میں آنی تھی، پھر آپ کی اولاد میں نہیں، آپ کے بھائی کی اولاد میں امامت آئی ہے حسین ابن علی. اور یہ خدا نے حسین کو وہ دوام عطا کیا ہے شہادت کے سلسلے میں کہ حسین کا چوتھا امام بھی جو ہے وہ حسین کا بیٹا ہی ہے، پانچواں امام بھی حسین کے بیٹے ہیں، چھٹے امام بھی حسین کے بیٹے ہیں، سارے کے سارے امام بھی حسین کے بیٹے ہیں. 12واں امام آج بھی پردہ غیبت میں جو بیٹھا ہے، یعنی آج بھی حسین پردے میں موجود ہے، آج بھی مولا موجود ہیں. تو پہلا انعام یہ کہ خدا نے امامت آپ کی نسل میں رکھی. دوسرا انعام یہ کہ اجابت دعا گنبد حسین ابن علی، حسین ابن علی کے قربائے حسین ابن علی وہ جگہ ہے جہاں آپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی وہاں سے آ رہی ہے. وہاں جا کر دعا کیجئے تو خدا ہم سب کو یہ شرف عطا کرے کہ ہم مولا کی زوار پہ جانے، مولا کے قدموں کا صدقہ مولا ہمیں جلد اس نے زیارت عطا کرے، مولا ہم آئیں وہاں زیارت کریں. تیسرا شرف کہا تربت حسین ابن علی کو خاک شفا بنا. ہر مٹی کھانا حرام ہے، ہر مٹی کھانا حرام ہے، چاہے وہ جناب خاتم الانبیاء کی تربت کی مٹی ہو، چاہے وہ جناب سیدہ کی تربت کی آپ کی قبر کی مٹی ہو. 7ویں امام کی شہادت منا کے بیٹھے ہیں نا ابھی آپ، امام مسیح کاظم علیہ السلام کی مولا کی حدیث ہے. جس وقت میرے امام علی مقام کی شہادت ہونے لگی، مولا نے ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی مولا نے کہا میرے چاہنے والوں میری تربت کی مٹی کو نہ کھانے لگ جانا. ہمارے لیے مقدس ہے نا، مقدس سب کی قبروں کی مٹی ہمارے لیے ہے، خاتم الانبیاء کی، حبیب خدا کی، جناب سیدہ کی، مولا مشکل کشا کی، سب کی تربت کی مٹی ہمارے لیے بہت محترم، بہت مقدس ہے، لیکن کھانا حرام. یہ 7ویں امام کی حدیث نے ہمارے ایکسپلین کر دیا، کوئی بھی مٹی کھانا حرام. مولا نے فرمایا یہ میرے چاہنے والوں کو پیغام دے دینا، ایسا نہ ہو کہ میری تربت کی مٹی کو وہ کھانے لگے. نہیں، یہ شرط تو صرف میرے جد حسین ابن علی کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے خاک تربت حسین ابن علی کو خاک شفا بنا دیا ہے. اس میں شفا کے جوہر رکھ دیے ہیں. کیسا ہی بیمار کیوں نہ ہو، کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، جسے ڈاکٹر لا علاج کرا دے چکے ہوں، مگر ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ ہم سب کا ذاتی تجربہ ہے، دیکھا ہوا ہے. اور سب کا محمد و آل محمد کا آخری سٹیج پہ کینسر تھا، مگر جب پڑھ کے مٹی دی تو مولانا سے صحت و زندگی عطا کی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. عظمت امام حسین علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. خاک شفا بنا دیا خاک تربت حسین ابن علی. میرے اور آپ کے لیے تو علم باغ کے نیچے کی خاک بھی محترم ہے، ہمارے لیے تو زلزلہ کے قدموں کی خاک بھی محترم ہے، لیکن کھانا حرام، کھانا حرام سوائے تربت حسین ابن علی کے. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی تینت کی مٹی سے پیدا کیا گیا. میں نے آپ کو ازبر کرا دی ہوئی ہے یہ حدیث. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو ہماری تینت کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا. مولا فرماتے ہیں جب تمہارے گھروں میں بچے پیدا ہوں، 7ویں امام کی حدیث، تمہارے گھروں میں بچے پیدا ہوں، اپنے بچوں کو گھٹی دو خاک شفا اور آب فرات میں جو ہے خاک شفائے تربت حسین ابن علی میں ملا کے اپنے بچوں کو پہلی غذا جو دو کہ ان کے لہو میں گھول دو محبت حسین، کیونکہ ہم تو بنے ہی اسی سے، ہماری تینت تو بنی ہی اسی سے. اور آخری میں مختصر کرتے ورنہ بے حساب فضائل اس مٹی کے کہ جس سے خدا نے خاک شفا بنا دیا. کسی کی تربت کو یہ خدا نے شرف نہیں دیا، یہ شرف صرف کسی نبی رسول کو نہیں ملا، صرف حسین ابن علی کو ملا کہ آپ کی خاک کو خاک
शिफा बना दिया। इतने ताकीद है मेरे मौला की ज़ियारत की, तो फिर इसका हमें अजर क्या है, इसका हमें फ़ायदा क्या है? आप देखें अभी इबादतों की कितनी रातें आपने गुजारी है ना, हर इबादत की रात में 2 रकत नमाज ज़ियारत हुसैन इब्न अली ज़रूर है। तो कितना दर्जा है हुसैन की ज़ियारत का? तो कहा कि हुसैन इब्न अली की ज़ियारत का ये शर्फ है कि जो हुसैन का ज़ाहिर है वो ज़िंदगी में जितनी मर्तबा हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता है, जितने दिन हुसैन की ज़ियारत में उसके सर्फ होते हैं, वो तमाम दिन उसकी ज़िंदगी में से काउंट नहीं होते। वो तमाम दिन उसकी ज़िंदगी में काउंट जमा नहीं होते से क्या मुराद कि जितने दिन, आसान लफ्जों में अगर बात करूं, जितने दिन उसने ज़ियारत पे गुजारे हैं, खुदा ने उसकी जिंदगी में उतने दिनों का इजाफा कर दिया। वो दिन उसकी क्या कहना उस इमाम का, अगर जिंदगी में कोई 50 मरतबा ज़ियारत कर गया, कोई 10 मरतबा ज़ियारत हो गया, हर मरतबा 10-10 दिन गुजारे, एक महीना गुजारा, 100 दिन गुजरे, 200 दिन गुजरे, अगर 50 साल जिंदगी है तो फिर आगे 200 दिन को आगे बढ़ा दी गई जिंदगी। 500 दिन गुजारे हुसैन के रोजे पे, तो तेरी जिंदगी में 500 दिन का इजाफा हो गया। साल गुजारा तो साल का इजाफा कर दिया। क्या सदका मिलता है मुझे और आपको हुसैन इब्न अली का। तो फिर ऐसा इमाम हो और ऐसे चाहने वाले 28 रजब क़यामत करते हैं, अजर को